یہ اس زمانے کی بات ہے جب زمین پر ظلم کا اندھیرا چھایا ہوا تھا اور آسمان سے رحمت اتر رہی تھی۔ مصر کی دھرتی پر فرعون کا راج تھا، ایسا ظالم بادشاہ جو خود کو خدا کہلواتا تھا۔ اس کے ظلم کی انتہا یہ تھی کہ وہ بنی اسرائیل کے بیٹوں کو قتل کرواتا اور عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا تاکہ قوم ہمیشہ ڈر کے سائے میں جیتی رہے۔ اسی اندھیرے دور میں اللہ رب العزت نے اپنی رحمت بنا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی طرف بھیجا۔ جب ظلم حد سے زیادہ بڑھ گیا تو اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکل پڑے۔ فرعون اپنے لشکر کے ساتھ پیچھا کرتا ہوا آ گیا، سامنے لال سمندر تھا، پیچھے موت۔ قوم گھبرائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پر یقین رکھو۔ قوم نے کہا اے موسیٰ اب تو ہم پکڑے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ اللہ کے حکم سے لاٹھی ماری، سمندر پھٹ گیا، راستہ بن گیا، بنی اسرائیل سرکشت نکل گئے اور فرعون اپنے لشکر سمیت ڈوب گیا۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی، یہ اللہ کی کھلی ہوئی قدرت تھی۔ اسی قوم میں ایک آدمی تھا جس کا نام تھا سامری۔ نام سن کر لوگ عزت سے دیکھتے تھے، وہ دکھاوے میں سب سے آگے رہتا تھا، نماز میں سب سے پہلے، باتوں میں بڑی نرمی، چہرے پر جھوٹی روحانیت۔ لوگ کہتے یہ آدمی تو بہت نیک ہے، لیکن اس کے دل میں ایمان نہیں بلکہ گھمنڈ اور حسرت تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کی جگہ اسے مانے۔ جب لال سمندر پھٹا اسی وقت سامری کی نظر ایک عجیب منظر پر پڑی۔ اس نے دیکھا حضرت جبرائیل علیہ السلام گھوڑے پر سوار ہو کر گزر رہے ہیں۔ جہاں اس گھوڑے کا پاؤں پڑا وہاں کی مٹی میں عجیب سی حرکت پیدا ہو گئی۔ سامری نے چپ چاپ اس جگہ کی ایک مٹھی مٹی اٹھا لی، اس نے اسے چھپا کر رکھ لیا۔ وہ مٹی نہیں تھی، وہ ایک امتحان تھا۔ کچھ سمے بعد اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا 40 راتوں کے لیے۔ جانے سے پہلے انہوں نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام سے کہا میرے بعد میری قوم کو سنبھالنا اور فسادیوں کے پیچھے مت جانے دینا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے گئے اور یہی وہ لمحہ تھا جس کا انتظار سامری جادوگر کر رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے جاتے ہی سامری لوگوں کے بیچ گھومنے لگا اور بولا اے بنی اسرائیل تم فرعون کی قوم سے نکلے ہو، تمہارے پاس جو سونا ہے وہ ناپاک ہے، اسے جمع کر دو، میں تمہیں پاک کر دوں گا۔ لوگوں نے بنا سوچے سمجھے اپنے زیور اتار دیے۔ سامری نے سونا پگھلایا، اس میں وہ رہسمی مٹی ڈالی جو اس نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدموں کے نیچے سے اٹھائی تھی۔ دھیرے دھیرے سونے سے ایک بچڑے کی شکل بنی، لیکن یہ صرف مورتی نہیں تھی۔ جب ہوا چلتی تو اس میں سے ہوں ہوں کی آواز نکلتی۔ لوگ ڈر گئے، حیران رہ گئے۔ سامری نے کہا یہی تمہارا اور موسیٰ کا خدا ہے۔ موسیٰ تو اسے بھول گئے۔ جو قوم اللہ رب العزت کی عبادت اور اس کے سامنے سجدہ کیا کرتی تھی وہ ایک آواز کرنے والی مورتی کے آگے جھک گئی۔ حضرت ہارون علیہ السلام روتے رہے، سمجھاتے رہے یہ صرف امتحان ہے، شرک مت کرو، لیکن لوگ بولے جب تک موسیٰ علیہ السلام واپس نہیں آتے ہم اسی کی عبادت کریں گے۔ جب موسیٰ علیہ السلام واپس لوٹے تو ان کا دل کانپ اٹھا۔ لوگ بچڑے کو سجدہ کر رہے تھے، غصے میں تختیاں گر پڑیں۔ انہوں نے حضرت ہارون علیہ السلام سے پوچھا تم نے انہیں روکا کیوں نہیں؟ حضرت ہارون علیہ السلام بولے مجھے ڈر تھا کہ قوم کہیں ٹوٹ نہ جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سامری کی طرف بڑھے اور اس سے سوال کیا اے سامری تو نے یہ کیا کیا؟ سامری بولا میں نے وہ دیکھا جو کسی نے نہیں دیکھا اور میں نے ایک مٹھی اثر ڈال دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جا اب تو زندگی بھر کہے گا مجھے مت چھونا۔ وہ سماج سے کاٹ دیا گیا، بچڑے کو جلا دیا گیا، اس کی راکھ سمندر میں بہا دی گئی۔ سامری علم والا تھا لیکن تقوی سے خالی تھا۔ اللہ ہمیں سکھاتا ہے علم بنا ایمان کے فتنہ ہے، دکھاوا انسان کو گمراہ کر دیتا ہے، شیطان ہمیشہ دین کے نام پر آتا ہے، ہر چمتکار اللہ کی طرف نہیں لے جاتا، سچی ہدایت صرف اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں ہے، جھوٹا پیر جھوٹا رہنما قوم کو تباہ کر دیتا ہے۔ تو دوستو جس کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو وہ ہماری ویڈیو کو لائک کرے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔